خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، چراغ پیار محبت کے اب جلا کے چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلیم امروہوی اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور خصوصی طور سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہماری اس ماہ رمضان میں کی گئی عبادت کو قبول فرما، اور خصوصاً دعا کرتے ہیں ہم کہ پروردگار جو اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے، اس وبا سے نجات عطا کر دے۔ ناظرین، عید کی خوشیاں ہر طرف منائی جا رہی ہیں، اور یقیناً عید خوشیاں لے کر آتی ہے، خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے، اور عید کا پیغام یہی ہے کہ محبت سے جئیں، محبت سے رہیں، پیار محبت آپس میں بڑھے۔ آؤ مل کر یہ بات عام کریں، آؤ مل کر یہ بات عام کریں، ایک دوجے کا احترام کریں، ایک دوجے کا احترام کریں، بات جس میں ہو بس محبت کی، بات جس میں ہو بس محبت کی، ایسی محفل کا اہتمام کریں، ایسی محفل کا اہتمام کریں۔ یقیناً یہ محفل جو ہم نے سجائی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے آپس میں عید کو، جو ہم تہوار کو جو خوشی میں محسوس کر رہے ہیں، وہ خوشی میں اضافہ جبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت اور بڑھنا چاہیے۔ یقیناً پیار و محبت کا پیغام لے کر یہ عید آتی ہے، اور ہمیں یہ جو بڑی عظیم عبادت ہم نے پورے مہینے ماہ رمضان میں کی ہے، اس عبادت کا ایک حسین تحفہ پروردگار نے دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ عید کی خوشیوں میں اس وقت ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے زیادہ کچھ آپ سے نہیں کہنا، اس وقت ہمارے بیچ کئی اہم ترین نامور شخصیات موجود ہیں جو خصوصاً عید کے حوالے سے آپ سے اپنے تاثرات شیئر کریں گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو اہم ترین شخصیات ہیں، ان میں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور اہم شخصیت ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید شبیب حسینی صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں میڈیکل خدمات انجام دینے والی ایک اہم ترین شخصیت ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ذاکرہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر آلے طہا صاحبہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں محترم مرتضیٰ شجاع سکندر صاحب۔ تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام اہم ترین شخصیات کے تاثرات عید الفطر کے حوالے سے آپ سے شیئر کیے جائیں۔ تو ناظرین، آئیے میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب۔ تو ناظرین، عید الفطر کے حوالے سے سماعت فرمائیے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب کے تاثرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ ناظرین اہل بیت ٹی وی کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں جناب سلیم امروہوی صاحب کا کہ انہوں نے یہ سعادت ہمارے حوالے کی کہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر سکیں، اور دعا گو ہیں بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار ہم نے جو بھی عبادات اور اطاعت اس مہینے میں انجام دی ہیں اس کو قبول فرمائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، اور یقیناً ہمارے معاشرے میں ہر اس دن کو جس دن خوشی ہوتی ہے عید کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی خوش ہوتا ہے بہت، یا کوئی ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے جو خوشی کا باعث ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ان کے لیے تو عید کا دن ہے یا ان کی عید ہو گئی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے معنی کیا ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے معصومین کس چیز کو عید کہتے ہیں اور کس چیز کو عید نہیں کہتے ہیں۔ عید اصل میں
عربک لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے عود عین واو دال، جس کے معنی ہے پلٹ کر آنا۔ تو اس لیے اس کو عید کہا گیا کہ کیونکہ ہم 30 دن یا 29 دن روزے رکھ رہے تھے اور عبادت انجام دے رہے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے، اس کے بعد اب ہم نارمل زندگی میں، نارمل لائف میں پلٹ کر آئے ہیں، تو اس کو عید کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ماہ سیام تھے، اس میں جو سیام یعنی روزہ، اور صوم کا مطلب ہے امساک، محفوظ رہنا بہت سی چیزوں سے، تو کیونکہ ہم اس میں بہت سی چیزوں سے محفوظ تھے، اور روایات کے اعتبار سے روزہ یہ ہے کہ انسان، معصومین نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ بطن کے، پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ تو کیونکہ یہ ہمارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا مہینہ تھا، یہ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ہے چلے گا کہ اگر ہم نے پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، زبان، اعضاء و جوارح کو برائی سے پاک کرنے کے لیے یہ ماہ سیام میں روزے رکھے ہیں، اور اب ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس برائیوں سے دور ہیں، تو یقیناً ہمارے نماز روزے اللہ کی بارگاہیں پہنچے ہیں۔ ورنہ ہمارے روزے اور نماز وہی ہیں جو امام علی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جن کی نماز صرف ایکسرسائز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے ماہ سیام میں ہمارا روزہ بھوک و پیاس تھا اور ہماری نماز ایکسرسائز تھی، تو یہ اللہ کی بارگاہیں پہنچنے والی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ اجر مل جائے، لیکن حقیقت میں روزہ وہ تھا جس میں ہم نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ کرنے کے بعد ہم اس لائق بنے کہ اب ہم بہترین انسان، پہلے سے بہتر انسان بن گئے۔ تو اگر پہلے سے بہتر انسان بن گیا تو ہمارے روزہ اور نماز اللہ کی بارگاہیں پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ لالچ اس کو نکال دیں، پھر اس کے بعد زبان کو، جتنی برائی ہم زبان سے انجام دیتے ہیں اس سے، زبان سے دور رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھیں، جس کو شریعت نے کہا گیا ہے، بتایا ہے کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، تب جا کے ہمارا روزہ ہے۔ تو ہم نے اپنی کوشش کی، پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، اب ہم پریکٹیکل لائف میں پلٹ کر آ رہے ہیں، اس لیے بھی اس کو عید کہا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے اور بھی معنی بتائے ہیں عید کے۔ ایک عید جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، معروف ہے، روایتی انداز ہے ہمارا عید کو منانے کا، ایک عید اہل بیت کے نزدیک ہے، وہ کیا ہے کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے، گناہ نہ کیا جائے، وہ عید کا دن ہے۔ ایک عید ہمارے یہاں مفہوم ہے، جب عید کا دن آتا ہے ماہ رمضان کے بعد، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشی ویسے منائیں کہ یہ بھول جائیں کہ کون سا کام حلال ہے، کون سا کام حرام ہے۔ بہت سے مومنین اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ عید کا دن ہے، یہ ہے عید معصوم کی نگاہ میں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن ہم گناہ سے پرہیز کریں، اور پورے سال گناہوں سے پرہیز کریں، جس کی ہم نے پریکٹس ماہ رمضان المبارک میں کی ہے، دل کو پاک کرنے کی، زبان کو پاک کرنے کی، وجود کو برائیوں سے پاک کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ دن معصومین کے نزدیک کتنے عزت و شرف کا باعث ہے اور سبب ہے، معصومین کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، معصومین کے لیے یہ دن کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ہمیں اس کے قنوت میں پتہ چلتا ہے، جو ہم ہر سال عید کے دن قنوت پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھتے ہیں، تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو قنوت پڑھا جاتا ہے، اس میں ہی بتایا گیا کہ اہل بیت کے لیے کیا اور ہمیں اس دن کیا دعا کرنی چاہیے۔ بہت سی دعائیں ہیں، لیکن اگر کوئی دعا قنوت کے اندر رکھی گئی ہے، اس کا مطلب اس دعا کی خاص اہمیت ہے، جبھی اس قنوت میں اس دعا کو پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ اہل بیت کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے نزدیک ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدہ، ذخرن یعنی خیر کے ذخیرے کا دن ہے، و کرمن یا شرافتن و مزیدہ، ذخرم و کرامتم و شرافتم و مزیدہ، کرامت کا دن ہے، شرافت کا دن ہے، اور نیکیوں میں اضافے کا دن ہے۔ اہل بیت کی منزلت اور بلند ہوتی ہے، جو صلوات پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، اور اس دن عید کے دن آنے سے اہل بیت کے شرف کا دن ہے، منزلت کا دن ہے، خیر کے ذخیرے کا دن ہے، اور ان کے منزلت کے اور اضافے کا دن ہے۔ یہ اہل بیت کے لیے اس دن کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ ہمیں اس دن میں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو اس دن میں وہ دعا جو قنوت میں رکھی گئی ہے، اس کا مطلب وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جو ہمیں اس دن میں کرنی چاہیے، اور ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم قنوت میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، یہ آخر میں پڑھتے ہیں،
لیکن اس سے پہلے پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، جس خیر میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل کیا ہے، وان تخرجنی من کل سوء، اور ہر اس برائی سے دور رکھ جس برائی سے محمد و آل محمد کو تو نے دور رکھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی اسألک خیرا، پروردگار میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، نیکیوں کا سوال کرتا ہوں، ما سألک بہ عبادک الصالحون، جن نیکیوں کا سوال تجھ سے تیرے نیک بندے کیا کرتے ہیں، یعنی وہی نیکیاں ہمیں عطا فرما جو تو اپنے نیک بندوں کا عطا فرماتا ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں مما استعاذ بہ عبادک المخلصون، جس چیز سے تیرے مخلص بندے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم دعا ہے، جب اس قنوت میں رکھی گئی ہے اور عام دعاؤں کی طرح روز عید کے لیے بیان نہیں کی گئی ہے۔ کس کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کی شر سے پناہ چاہتے ہیں، نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اس علم سے پناہ چاہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دل سے پناہ چاہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اس نماز سے پناہ چاہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتے ہیں جو اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ یہی دعا تھی صالحین نیک بندوں کی، اور یہی دعا ہماری عید کے دن ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے ماہ صیام کو ایک عبادت کا مہینہ، معرفت کا مہینہ، اللہ کے نزدیک ہونے کا مہینہ، فرشتے صفت بننے کا مہینہ ہم نے گزارا ہے۔ تو اگر ہم ایسے بن چکے ہیں تو ہمیں اللہ کے بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہر اس خیر کو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو نیک بندے دعا کرتے ہیں، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نیک بندے پناہ چاہتے تھے۔ تو بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ آپ کی عید جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو، برکت ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، آپ کی عبادات قبول ہوں، درجات بلند ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں گے، پروردگار ہمیں ایسی عید قرار دے کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ہمارے تمام عبادات کو قبول فرما، ہمارے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد صاحب قبلہ، جو عید کے تعلق سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ عید کے کیا معنی ہوتے ہیں اور عید کے اوپر ہمارے کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا کے کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات پیش کیے۔ ناظرین، اب آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم درخواست کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت، نامور اسلامک اسکالر محترم مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے کہ وہ عید الفطر کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کریں۔ سماعت فرمائیے ناظرین، مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کی عید الفطر کے حوالے سے ان کے تاثرات۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاعر اہل بیت جناب سلیم امروہی صاحب کی خواہش کے مطابق میں اہل بیت ٹی وی کے ناظرین سے مخاطب ہوں، اور ان تمام سننے والوں سے جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، جنہوں نے ماہ مبارک کو ملکوتی انداز سے گزارا ہے، ان کے لیے عید کا دن خوشی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ عید کی خوشی کی حکمت بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ شکریہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ماہ مبارک میں نیک اعمال کو بجا لائے، ہم نے اس کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، اس کے بندوں کو افطار میں شریک کیا، اور فطرہ نکال کر اس کے بندوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کی ایک کوشش کی۔ حکمت یہی ہے اس کی کہ اصل میں جب کوئی جنگ سے فاتح پلٹتا ہے تو اپنی فتح کا جشن مناتا ہے۔ ہم بھی فاتح ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کو شکست دی ہے، لہٰذا اس فتح یابی کا جشن عید کی صورت میں ہم مناتے ہیں۔ اور اللہ کے یہاں جب کوئی نیکی قبول ہوتی ہے تو اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ مزید نیکی کی توفیق انسان کو عنایت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حمد پروردگار کرتے ہوئے
تکبیریں کہتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور ایک اعتبار سے اپنے آپ سے بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہر دن کو عید کا دن قرار دیں گے، یعنی ہم اپنی خواہشات نفسانی کو ہمیشہ شکست دیتے رہیں گے، اس لیے کہ جس دن بھی انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہی دن انسان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ لہذا خیال رہے کہ عید کا یہ دن فتح کا دن قرار پائے، کہیں شکست کا دن قرار نہ پا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی فوج ہو کہ جو جس وقت اپنی فتح کا جشن منا رہی ہو اسی وقت دشمن کا حملہ ہو جائے اور اس کو شکست فاش ہو، تو اس کا سارا جشن، سارے جشن کی خوشی خاک میں مل جاتی ہے۔ لہذا خیال رہے کہ جو ایک مہینے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اعمال کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شتر بے مہار کی طرح اس ایک دن میں کہ جس دن فتح کا جشن منانا ہے اس دن ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے شکست کا سامان مہیا کر لیں، معصیت پروردگار کر کے، میوزک سن کے، لہو و لعب کی باتوں میں مبتلا ہو کر۔ خیال رہے کہ عید کا دن وہی دن ہے کہ جب ہمارا شکرانہ بڑھتا ہے، اور اس سال کی عید ہر سال کی عیدوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ ایک نادیدہ دشمن نے تمام انسانوں کو گھر کے اندر مقید کر دیا ہے اور فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو سال بھر محنت کر کے جو کچھ کماتے تھے اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تھے، ان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کر، اپنے بچوں کے لیے نئے لباس لے کر، لیکن اس مرتبہ کی عید نے گویا غریبوں کے منہ سے آخری نوالا تک چھین لیا ہے اس بیماری، اس وبا نے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس مرتبہ اپنے اخراجات کو کم کریں، عید سادگی سے منائیں، اور ان اخراجات کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں کہ جو اس کے واقعی ضرورت مند ہیں۔ حقیقی انسان وہی ہے، حقیقی مومن وہی ہے جو اپنی خواہشات کو دوسروں کی ضروریات پر قربان کر دیتا ہے۔ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے ایسے مومن کا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اور یہ خوشی، دنیا کی خوشی تو عارضی خوشی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کی خوشی حاصل ہوگی 4 صفات کی بنا پر۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیوہ کی خبرگیری کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، اور اپنے برادران مومن کی ضرورت کو پورا کرنا۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ بھی یہی تھا، اور آپ کے وارثوں کا بھی طریقہ یہی تھا کہ اگر کسی کو کسی ضرورت میں دیکھ لیا تو کبھی اپنے گھر کا سارا سامان اس کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، کبھی جو کچھ اگر میسر نہیں بھی ہے اور کہیں ضرورت ہے کہ کسی سے سفارش کر کے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو ائمہ نے وہ بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آیا، چاہتا ہے کہ کچھ ضرورت اس کی پوری ہو جائے، امام کے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں ہے، آدھی رقم موجود ہے، آپ نے آدھی رقم اسے دی اور ساتھ میں ایک خط دیا کہ میرا خط لے کر میرے اس دوست کے پاس چلے جانا، اس شخص کے پاس چلے جانا، یہ خط دینا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اور جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے غلام نے دیکھا کہ آپ نے دیوار کے پیچھے سے اپنا چہرہ چھپا کر ہاتھ بڑھا دیا اور اسے یہ رقم دے دی۔ جب غلام نے آپ سے پوچھا کہ مولا، اس نے تو سامنے سے آ کے سوال کیا تھا، آپ نے پس پردہ سے اس کی مدد کیوں کی؟ امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جو سوال کرنے کی شرمندگی ہے میں اس کو دیکھوں، اور یہ رقم لیتے وقت اس کے چہرے پہ ندامت اور پشیمانی کے کچھ آثار ہوں، لہٰذا میں نے پس پردہ سے اس کی مدد کی۔ گزارش ہے حضرات کہ اس مرتبہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ ہمیں کھانے اور پینے سے روکا نہیں گیا، لیکن اسراف سے روکا گیا ہے۔
لہٰذا واضح طور پہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم اپنی عید میں سب کو اپنا شریک بنا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ بہت بہت ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ محترم مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور خصوصی طور سے انہوں نے ہماری ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا کہ عید پر ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، خصوصی طور سے جو غربا کا خیال رکھنا ہے، اور جو اس دوران عید آئی ہے کہ سب ہر طرف لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے، تو بہرحال ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس عالم میں ہمیں عید کس انداز سے بنانی چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی بہت اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ ناظرین، آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ایک ایسی شخصیت کے حضور چلتے ہیں جن کی میڈیکل شعبے میں بڑی خدمات ہیں۔ کئی اہم ترین ہاسپٹلس میں آپ کی مسلسل اس دوران مصروفیت رہی، اور ہم نے چاہا کہ کیونکہ ادھر ہم پوری عالم انسانیت کرونا وائرس کی گرفت میں نظر آ رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب اپنے تاثرات شیئر کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا کیا سوچنا ہے۔ سماعت فرمائیے ناظرین ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ جتنے مومنات ہیں، مومن ہیں، اس عید کے موقع پر جو آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اسے قبول کیجیے۔ یہ موقع خدا نے ہم لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کے بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ ہم یہ پاک مہینہ جو گزرا ہے، اس میں اس کی ہم لوگوں نے پیر ادا کیا ہے، نماز ادا کیا ہے، تاکہ وہ اس کو قبول کریں۔ ایسے موقع پر جو ایک عام بیماری جو چل رہی ہے کرونا وائرس، اس میں کافی لوگ آ گئے ہیں، اس لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس لیے خدا سے یہی دعا ہے کہ ہر مومن مومنات کو اپنے محمد و آل محمد ان کو شفا عطا کرے۔ اور ایک چیز ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک طرح کا وائرس ہے۔ موٹیلٹی ریٹ اس میں جو ہے 2 یا 3% ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں پریکاشن آپ کو لینا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بیماری نہیں بلکہ اس کو شیطانی امراض کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے شیطان کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ کیونکہ شیطان نے پہلے ہی خدا سے پرمیشن لے لیا تھا کہ ہم صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے اور تیرے بندوں کو ہم اچھے اعمال نہیں کرنے دیں گے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت مسجد بند ہے، امام بارہ بند ہے، جتنے درگاہ ہیں سب بند کر دیے گئے ہیں کہ آپ خدا سے دور رہیں۔ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کو خدا سے دور کر دے، آپ عبادت نہ کر سکیں اس کی جگہ پہ جا کے، اور یہی شیطان نے وعدہ خدا سے لیا تھا۔ خیر، ہم شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اسی لیے اس کا نام ابلیس رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنا کریکٹر چینج کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ویکسین کیوں نہیں بنا، یہی ایک وجہ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ گیا اور وہاں بھی اس نے اپنا نیچر چینج کر دیا۔ وہ اس لیے اس کا کریکٹر ہے کہ وہ اپنا جس طرح کرونا وائرس چینج کر رہا ہے ہر تیسرے دن، اسی طرح شیطان بھی اپنا کریکٹر چینج کرتا رہتا ہے اور آپ کو بگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ محمد و آل محمد سے یہی دعا ہے کہ آپ سب مومن مومنات اچھے سے رہیں اور اس بیماری سے محفوظ رہیں، اور عید کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اس سے بچنے کا بس ایک ہی سمپل راستہ ہے، آپ اپنا باڈی ریزسٹنس امپروو کریں۔ وہ ریزسٹنس امپروو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کچھ نہیں، نارمل غذا لیں، پانی خوب پئیں، 4 سے 5 لیٹر پانی پئیں، اور ڈیلی واک ضرور کیجیے، آدھا گھنٹہ، کم سے کم 30 منٹ to 40 منٹس آپ کو واک کرنا ہے، جس سے آپ کا باڈی ریزسٹنس کافی امپروو ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ کو کم سے کم آپ کو واش دن میں
6, 7, 10 जितनी मरतबा आप कर सकते हैं खूब अच्छी तरह साबुन से करें, इससे आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखा नाज़रीन, आपने अभी समाअत फरमाया डॉक्टर SM काज़िम साहब के ये तासुरात, जिन्होंने इशारा किया कि ये जो इस वक्त करोना वायरस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और पूरा हर तरफ लॉकडाउन की सूरत हाल है, और इस आलम में जो हम ईद मना रहे हैं और इसके अलावा भी हमें जो आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो उनमें किन बातों का हमें ख्याल रखना है, और उस बीमारी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू। तो नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब का भी कि डॉक्टर साहब ने अपना कीमती टाइम हमें दिया इस प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब हम दरख्वास्त करते हैं नामवर आलिम दीन हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शबीब हुसैनी साहब से कि वो आज के इस ख़ास ईद उल फ़ितर के मौके पर अपने ख़यालात पेश करें। समाअत फरमाइए नाज़रीन मौलाना शबीब हुसैनी साहब के ये ख़यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामा व शकरा क़ियामा। मेरे मोहतरम मुख़ातबीन व नाज़रीन, बिलख़ुसूस अहले बैत TV और अहले बैत यूट्यूब चैनल से वाबस्ता और जुड़े रहने वाले तमाम मोमिनीन और नाज़रीन, और मैं आपको भी इसी तरीके से ख़िताब करता हूँ, हमारे बेहतरीन और लतीफ़ मेज़बान जनाब सलीम अमरोही साहब और टीम के तमाम अफराद अहले बैत TV के जितने भी अरकान हैं, जिस तरीके से खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, आप सब की खिदमत में ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद सईद फ़ितर हमारे दरपेश है और मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से इस ईद के हकीकी वारिस और हकीकी तौर पे मुस्तहिक़ के मुबारकबाद ज़माने के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और मुख़ातबीन मोमिनीन इकराम, मैंने आपके सामने अमीरुल मोमिनीन के एक जुमले को उन्वान सुखन के तौर पेश किया है। नहज बलागा का एक मशहूर जुमला है, हिकमतों में से एक हिकमत है मौलाए कायनात की, बाब हिकम का हिस्सा है, जिसमें मौलाए कायनात आवाज़ देते हैं ईद के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाते हुए, इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामा व शकरा क़ियामा। आप सब ने ईद की है, ईद मना रहे हैं, और ईद बहरहाल रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद रोज़ों और इबादतों को बहुत में खूबी अंजाम दे लेने के बाद मनाते हैं। आप रमज़ान के बाद हमें जो तोहफ़ा रब की तरफ से मिलता है वो ईद की शक्ल में होता है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ईद किसकी है और ईद मनाने का हक़ किसको है, ये बात मैं अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले का सहारा लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं, इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामा। ईद उसकी है कि जिसके रोज़े को अल्लाह कबूल कर ले, व शकरा क़ियामा, और उसकी इबादतों पे शुक्रिया कह दे। कितना मुक़द्दस, मोहतरम और अज़ीम और बुलंद मर्तबा हो जाता है बंदा कि जिसकी इबादत पर उसका खालिक शुक्रिया कह दे। इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामा व शकरा क़ियामा। यहाँ से पैगाम मिलता है कि ईद रोज़ादारों की है, रोज़ाखोरों की नहीं है। ईद मनाने का उसको है कि जो रोज़ा रखता है, जो रोज़ा नहीं रखता है उसको ईद से क्या सरोकार है, ईद से क्या लेना देना है। तमाम मुसलमानों की ईद है, मोमिनीन की ईद है, अल्लाह वालों की ईद है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए रोज़ा रखने वालों की ईद है। और मौला फरमाते हैं, मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ, आसान नुस्खा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को ईद में तब्दील करना चाहते हो, ये तो ज़ाहिरी ईद है जो तुम देख रहे हो, है ना, जिस्म है ईद का, अव्वल फ़ितर, रोज़े फ़ितर या अव्वल शव्वाल। हकीकत में तो ईद कुछ और है, और वो हकीकी ईद जो सेवई खाते हो, नए लिबास पहनते हो, ठीक है,
अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हो, घूमने फिरने जाते हो, दावतें देते हो, ये है ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए। ईद की खुशी में हमारे मासूमीन ने भी अच्छे काम किए हैं, नए कपड़े जन्नत से मंगवाए हैं। लेकिन याद रखना कि तुम जो कुछ करते हो ना, ये ईद का ज़ाहिर है, इसका बातिन कुछ और है। और उस बातिन ईद को अगर तुम हासिल कर लो तो ज़िंदगी के हर दिन को ईद में बदल सकते हो। मौला फरमाते हैं कि कुल्लु यौमिन, इसी जुमले में आखिर में आगे ऐड करते हैं, मौला फरमाते हैं व कुल्लु यौमिन ला युसल्लहु फीहि फहुव ईद, हर वो दिन कि जिस दिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी न करे वो ईद का दिन है। अजीज़ों, कुरान मजीद में सूरह मायदा में मादी जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उस ज़ाहिरी नेमतों के इस्तेमाल और उसके हुसूल को भी ईद से ताबीर किया गया है, चूँकि सूरह मायदा की आयत नंबर 14 में है कि वक़ाल ईसा इब्न मरियम, फ़र्ज़ंद मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, खुदाया आसमान से खान नेमत भेज दे ताकि मेरे अव्वल और मेरे आखिर सब के लिए ईद हो जाए। हमारी ईद हो अगर तेरा खान नेमत आ जाए। गोया नेमतों की फरावानी, नेमतों का रद्दबदल, नेमतों का ज़ाहिरी हुसूल, ये भी ईद है। लेकिन हकीकत ईद तो यही है, रूह ईद तो यही है कि इंसान अल्लाह के गुनाहों से ख़ुद को बचा ले। मौला फरमाते हैं हर वो दिन कि जिस दिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, वो दिन ईद का दिन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ईद के माहौल में हकीकी तौर पर गुजरती चली जाए तो अपने को गुनाह से बचाते चले जाओ। अगर गुनाह में मुलव्विस रहोगे तो जो दिन ईद का दिन है वो भी तुम्हारे लिए हकीकत में रोज़े अज़ा होगा, रोज़े गम होगा, अगरचे तुमको ज़ाहिरी तौर पे रोज़े ईद लग रहा होगा। आइए मैं इस मुख्तसर से पैगाम के साथ, क्योंकि मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी इस तकरीर में या इस पैगाम में, मुख्तसर बात करनी थी। बातें और भी हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सारी बातों को, तकाज़ों को, नज़ाकतों को और तकाज़ों को इस वक्त के महसूस करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ आखिर में कि परवरदिगार आलम हम सबको वाकई ईद मनाने का हकदार बना दे। खुदाया हमारी तरफ से जो कलील अमाल रमज़ान में अंजाम पाए हैं उसे तो करीम है, कसीर समझ के कबूल फरमा ले। जो कोताहियाँ रही हैं अपने करम की वजह से उसे बख्श दे। परवरदिगार हमें मुस्तहक़ के ईद बना दे, वाकई माना में हम ईद मनाने के मुस्तहक़ बन जाएं। एक बार फिर अपने ज़माने के इमाम और चहारदा मासूमीन की खिदमत में और फिर आप सब की खिदमत में, इस मुनासिबत से आलम इस्लाम की खिदमत में, आलम तशय्यो की खिदमत में, बिलख़ुसूस मराजे किराम, अज़ीम तरीन मराजे किराम, जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में मराजे किराम हमारे हैं, ईरान में, इराक़ में या किसी और मुल्क में, बिलख़ुसूस हमारे दो अज़ीम मराजे किराम, मरजा अली वक्त आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और रहबर मुअज़्ज़म मरजा वक्त आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनी, इन सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम हम सब की तरफ से कबूल फरमाए। शुक्रिया क़िबला कि आपने अपने कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। नाज़रीन, देखा आपने, अभी आपसे मुखातिब थे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शबीब हुसैनी साहब क़िबला, जिन्होंने ईद उल फ़ितर की हवाले से अभी आपसे गुफ्तगू की और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अपने ख़यालात पेश किए। हम शुक्रगुज़ार हैं उनके लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुँचते हैं नामवर इस्लामिक स्कॉलर ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा डॉक्टर आले तहा साहिबा से। हम चाहते हैं कि वो ख़ुसूसी तौर से आज के इस ईद उल फ़ितर के मौके पर अपने ख़यालात पेश करें। तो नाज़रीन, सुनते हैं डॉक्टर आले तहा साहिबा के ईद उल फ़ितर के हवाले से और ख़ुसूसी तौर से आज के हालात में जो हम ईद मना रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले बैत टीवी के तमामी नाज़रीन इकराम को सैयदा आले ताहा का बहुत प्यार भरा सलाम। मैं तमाम अहले बैत
چینل کے تمام سامعین کو عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس عید کی آمد پر خصوصی طور پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس بار کا ماہ رمضان بھی اور عید الفطر بھی کچھ الگ انداز کی اس طریقے سے ہے کہ ہم نے کورونا وائرس جیسی ایک موذی بیماری کے سائے میں ماہ رمضان المبارک کا یہ پورا وقت گزارا ہے۔ پوری دنیا کورونا وائرس جیسی بیماری سے دوچار ہے، چاروں طرف عجب عالم ہے، لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں قید ہیں۔ ماہ رمضان جو بہت ہی پاک مہینہ ہے، اور اس ان دا سینس کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنے نام سے منسوب کیا ہے۔ اس مہینے میں عبادات کی کثرت بھی زیادہ ہوتی ہے، کثرت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس بار کا رمضان کچھ مختلف تھا۔ ہم اگر اس طرف غور کریں تو اس سال کورونا وائرس یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کچھ چیزیں نگیٹو تھیں تو کچھ پازیٹیو بھی تھیں۔ نگیٹو ان دا سینس کہ اجتماعی طور پر عبادات نہیں ہو سکی، کورونا وائرس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر اجتماعی طور پر مساجد میں جو عبادات ہوتی تھیں وہ نہیں ہو پائی ہیں۔ لیکن اگر اس کے دوسری طرف ہم پازیٹیو رخ دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی عبادات میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ مجھے قوی امید ہے کہ اس بار لوگوں کا وہ وقت جو لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں گزر رہا تھا، وہ وقت بہت ہی زیادہ عبادات میں گزرا ہوگا۔ یقینی طور پر اس بار کورونا وائرس کی وجہ سے یا کہوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں زیادہ مواقع فراہم ہوئے عبادت کرنے کے، اور لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر خوب اپنے اللہ سے قربت اور اس کی معرفت کے تمام طریقے اور تمام عبادات کو اختیار کیا۔ بس دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کی عبادت کے طفیل میں اور پروردگار اس کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، معصومین کے صدقے میں، پروردگار پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے نجات دلائے، اور یہی ہم سب کی دعا ہے۔ اور میں سب کے ساتھ بس یہ اس کی خدمت میں، اپنے پاک بے نیاز اپنے معبود حقیقی کی خدمت میں اس کے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گی تو وہ صرف یہی کہ پالنے والے ہماری ان عبادات کو قبول فرما۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کو، تمام اہل بیت ٹی وی کے تمام سامعین اور ناظرین اکرام کو میں ایک بار پھر عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول فرمائے، باراللہ ہمیں توفیقات عطا فرمائے کہ ہم معصومین کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ والسلام، خدا حافظ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ تھیں نامور اسلامک اسکالر ذاکرہ اہل بیت ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ، جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کی، اور خصوصی طور سے جو آج کے حالات میں ہم عید منا رہے ہیں، جو کرونا وائرس کی پوری صورتحال پوری دنیا میں ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال سب طرف ہے، تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آئیے اب ایک ہمارے درمیان اس وقت ایک اہم ترین شاعر بھی موجود ہیں، وہ ہیں جناب مرتضیٰ شجاع سکندر صاحب۔ سکندر صاحب نے عید کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیاری سی نظم کہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت وہ نظم ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ سماعت فرمائیے سکندر صاحب کی یہ نظم۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، اس کا عنوان ہے صبح عید۔ کہ عید کیوں ہے، کس لیے اس کو منانا چاہیے، عید کیوں ہے، کس لیے
اس کو منانا چاہیے اور عید کا مفہوم دنیا کو بتانا چاہیے، عید کا مفہوم دنیا کو بتانا چاہیے۔ اور کوئی مفلس ہو وہ صبح عید ہو جائے غنی، کوئی مفلس ہو وہ صبح عید ہو جائے غنی، اپنے فطرے کو بڑی جلدی چکانا چاہیے، اپنے فطرے کو بڑی جلدی چکانا چاہیے۔ اور دوست ہو دشمن ہو اپنا یا پرایا ہی صحیح، دوست ہو دشمن ہو اپنا یا پرایا ہی صحیح، ہو کے خوش سب کو گلے اپنے لگانا چاہیے، ہو کے خوش سب کو گلے اپنے لگانا چاہیے۔ اور عید گاہوں سے یہی پیغام ہے سب کے لیے، عید گاہوں سے یہی پیغام ہے سب کے لیے، متحد ہو کر خوشی سب کو منانا چاہیے، متحد ہو کر خوشی سب کو منانا چاہیے۔ اور بے کس و مفلس کی ہو امداد ممکن جو بھی ہو، بے کس و مفلس کی ہو امداد ممکن جو بھی ہو، اور بھائی ہیں سب کو گلے اپنے لگانا چاہیے۔ اور ایک دھاگا دوسرے دھاگے سے مل کر ہے قوی، ایک دھاگا دوسرے دھاگے سے مل کر ہے قوی۔ اور جذبہ امداد تو سب میں جگانا چاہیے، جذبہ امداد تو سب میں جگانا چاہیے۔ اور دل میں کوئی میل ہو اس میل کو دھو ڈالیے، دل میں کوئی میل ہو اس میل کو دھو ڈالیے۔ اور روٹھا کوئی دوست ہو اس کو منانا چاہیے۔ اور مہربانی ہو یتیموں پر بڑا یہ کام ہے، مہربانی ہو یتیموں پر بڑا یہ کام ہے۔ اور پاس اپنے ساتھ شفقت کے بلانا چاہیے۔ اور کوئی ہمسایہ تمہارا دیکھو بھوکا تو نہیں، کوئی ہمسایہ تمہارا دیکھو بھوکا تو نہیں، ہو کٹھن لیکن یہ ذمہ بھی اٹھانا چاہیے، ہو کٹھن لیکن یہ ذمہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اور دور ہوں لیکن عزیزوں کی طبیعت پوچھیے، دور ہوں لیکن عزیزوں کی طبیعت پوچھیے۔ اپنی ہمدردانہ طینت کو جگانا چاہیے، اپنی ہمدردانہ طینت کو جگانا چاہیے۔ اور خوش خدا ہوتا ہے ہوتے ہیں اگر اچھے عمل، اپنے خوش اخلاق کو خود کو سجانا چاہیے، اپنے خوش اخلاق سے سب خود کو سجانا چاہیے۔ اور ہے دعا میری سکندر قوم کی خدمت کروں، ہے دعا میری سکندر قوم کی خدمت کروں، سوچتا ہوں کس طرح خود کو مٹانا چاہیے، اور عید کیوں ہے کس لیے سب کو بتانا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے مرتضی شجاع سکندر صاحب، جنہوں نے عید کے حوالے سے بہت عمدہ کلام آپ کو سنایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اب آپ سے گفتگو کی جائے، اور ایک بار پھر میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں تہہ دل سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، پروردگار ہمیں اس کرونا وائرس سے ہمیں اب پوری دنیا کو نجات عطا کر دے، پروردگار جو ہم سے جانے انجانے گناہ ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار جو ہم نے عبادت کی ہے ماہ رمضان میں، تیرے حکم پر ہم نے روزے رکھے، تیرے حکم پر ہم نے نماز ادا کی، تیرے حکم پر ہم نے اس ماہ رمضان میں جس طرح سے تو نے چاہا اس طرح سے زندگی گزارنے کی، وقت گزارنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہیں۔ پروردگار ہم سے جو جانے انجانے خطا ہوئی ہو ہمارے ان خطاؤں کو معاف کر دے، اور جتنے بھی مومنین مومنات نے اس رمضان میں توبہ کی ہے اور معافی طلب کی ہے تو اس سے پروردگار ان سب کی کو معاف کر دے، اور تمام مومن مومنات کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔